مولا علی المرتضیٰ کا مقام ہمارے ایمان میں کیا ہے، سیدہ کائنات کا مقام ایمان میں کیا، اہل بیت اطہار کا کیا ہے، میں آپ کو حدیث سے صحیح سنا دیتا ہوں، حدیث سے صحیح۔ اب وہ تو نہ سنیوں نے بنائی ہے، نہ شیعوں نے بنائی ہے، نہ کسی مکتب فکر نے بنائی ہے، وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنا رہا ہوں آپ کو۔ کیا؟ صحیح مسلم کی۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کتاب الزکوٰۃ صحیح مسلم، حدیث نمبر ہے 1069۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ معظمہ سے مدینہ کی طرف تشریف لا رہے ہیں حجۃ الوداع کے بعد۔ جب مدینہ طیبہ کے پاس پہنچے، غدیر خم ایک مقام ہے، جب قریب پہنچے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو جمع کیا۔ اب حدیث کو غور سے سنیں، اور میں متوجہ کر رہا ہوں ان علماء کو، اہل سنت علماء کو، اور ان دینی لوگوں کو، اور ان نوجوانوں کو، اور ان مذہبی ذہن رکھنے والے لوگوں کو کہ توجہ سے سنیں، کتنا بڑا فتنہ خوارج ہمارے عقیدے میں داخل کر دیا گیا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور پلٹ کر اصل عقیدے پر آنا چاہیے، اصل عقیدے پر۔ اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح مسلم کی اس لیے منتخب کی ہے کہ اس کی صحت پر کسی کو شک نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ صحیح نہیں ہے، وہ حدیث صحیح ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، فرمایا، الا ایھا الناس، اے تمام لوگو آ جاؤ، فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب، آؤ جمع ہو جاؤ، میں ایک انسان ہوں، ممکن ہے اب کسی وقت اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے اور میں لبیک کہتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤں، یعنی میری دنیا سے رخصتی کا وقت آ رہا ہے۔ اشارہ دے دیا آقا علیہ السلام نے، فرمایا، انا تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ بات کوئی مسئلہ کی بات نہیں ہے، فرقہ وارانہ بات نہیں ہے، کسی مکتب فکر کی بات نہیں ہے، ہماری اہل سنت والجماعت، اہل سنت کی صحیحین میں حدیث کی سب سے بڑی دو معتبر کتابوں کی حدیث صحیح ہے، اور اس پر آج تک 1200 سال 1100 سال میں اہل سنت ائمہ حدیث میں سے کسی نے نقد نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا۔ ہمارے ہاں اس پر عقیدہ ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہارے اندر دو بڑی عظیم چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اولہما کتاب اللہ، سب سے پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن ہے، فیہ الہدی والنور، اس قرآن میں ہدایت بھی ہے اور نور ربانی بھی ہے۔ فخذوا بکتاب اللہ، پہلا حکم یہ دیتا ہوں، واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو اور مضبوطی سے قرآن کے دامن کو تھام لو، قرآن کو تھام لو، واستمسکوا بہ، قرآن کو تھام لو۔ فحث علی کتاب اللہ ورغب فیہ، پھر قرآن مجید کی تاکید کی آقا علیہ السلام نے، اور بڑی سخت تاکید فرمائی کہ اس کو اپنا لو، قرآن سے دوری اختیار نہ کرو۔ ثم قال، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا، پہلی عظیم چیز جو میں تمہارے اندر تاکہ ہدایت پہ رہو، تمہارا عقیدہ اور ایمان صحیح رہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکن، میں چھوڑے جا رہا ہوں دو عظیم چیزیں۔ یہ بعد کے لوگوں نے نہیں بنائی دو عظیم چیزیں، یہ کسی فرقہ و مسلک نے نہیں بنائی، آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو عظیم نعمتیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن، پھر دوسری ثم قال اہل بیتی، دوسری میری اہل بیت، دوسری میری اہل بیت۔ اب قرآن مجید کو تھامنے، مضبوطی سے تھامنے کی تاکید فرما دی تھی، جب اہل بیت کا ذکر کیا، میری اہل بیت، فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنی اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں۔
اللہ کو یاد رکھنا، سامنے آنکھوں کے رکھنا، اللہ کے حکم کو میری اہل بیت کے معاملے میں، چونکہ اللہ کا نبی جو فرماتا ہے وہ اللہ کا فرمان ہوتا ہے، اللہ کا نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں فرماتا۔ اس لیے تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا تھا اپنی جانوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی پاک بیبیوں کو لے کے نکلو، اور اس کی تعبیر مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمائی، مصطفیٰ، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ تو جب اہل بیت کا ذکر کیا تو فرمایا میں تمہیں اللہ یاد کراتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، اس کے حکم کو، اس کے فرمان کو میری اہل بیت میں۔ پھر دہرایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، تیسری بار پھر فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ بہت کم مواقع ایسے آئے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے ایک ہی جملہ کسی حکم کی اہمیت کے لیے 3 بار ایک ہی موقع پر دہرایا ہو، کم مواقع ایسے آئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس کا مطلب ہے آقا علیہ السلام ملاحظہ فرما رہے تھے، چشمان مقدس دیکھ رہے تھے کہ میری اہل بیت کے معاملے میں ایسے فتنے اٹھیں گے کہ لوگوں کو دور کر دیا جائے گا میری اہل بیت کی محبت اور مودت سے۔ اس لیے میری اہل بیت کے ساتھ محبت اور مودت قائم رکھنے کے لیے درمیان میں اللہ کو ضامن بنا دیا، اذکرکم اللہ، اللہ کو سامنے رکھنا۔ مطلب یہ تھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ حدیث پاک